الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ چھٹے پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو برائی کے ساتھ آواز بلند کرنا یہ پسند نہیں لگتا۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں فرماتے کہ آواز کو بلند کیا جائے، اس کا اعلان کیا جائے اور وہ گناہ کی بات ہو، نافرمانی کی بات ہو، معصیت ہو۔ ایک گناہ ہو اور دوسرا اس کا اظہار بلند آواز سے ہو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ الا من ظلم، ہاں جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہو، مظلوم اپنی آواز کو بلند کر سکتا ہے، لوگوں کے سامنے اظہار کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی مظلوم کی داد رسی کرنے والا ہو، اس کی مدد کرنے والا ہو، وہ ظالم کے ہاتھ کو روک سکے، یا پھر دوسرا مطلب ہے کہ دوسرے لوگ اس کے ظلم سے بچ جائیں، باز آ جائیں، ان کو معلوم ہو کہ یہ ظالم آدمی ہے۔ صحیح ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ہمسایہ میرے اوپر بڑے ظلم کرتا ہے، میں اس کے ظلم سے تنگ ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر کا سارا سامان نکال کر کے راستے میں رکھ دو، باہر رکھ دو۔ اس نے یہ عمل کیا، اپنے گھر کا سارا سامان نکالا اور دروازے کے سامنے راستے میں رکھ دیا۔ اب جو بھی آدمی راستے سے گزرتا وہ اس سے پوچھتا، بھئی کیا بات ہے، آپ نے سامان باہر رکھا ہوا ہے؟ وہ آگے سے بتاتا کہ جو میرا ہمسایہ ہے میرے اوپر بڑا ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اس کی وجہ سے میں اس کے تنگ آ کر یہ عمل کیا۔ اب ہر آدمی جو جانے والا اس ظالم کے بارے میں، ہمسائے کے بارے میں سنتا، ان کے اوپر لعنت بھیجتا، کتنا یار برا آدمی ہے، اپنے ہمسائے کو تنگ کرتا ہے۔ جب یہ بات عام ہو گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے ان کے اوپر لعنت شروع کر دی کہ کتنا برا آدمی ہے، لعنتی آدمی ہے، اپنے ہمسائے کو تنگ کرتا ہے، اس کا رد عمل یہ ہوا کہ وہ خود جو ظالم تھا وہی آ کر اس ہمسائے کے سامنے منت سماج کرتے ہوئے کہتا ہے، میں معافی مانگتا ہوں آپ سے، آئندہ میں ایسا عمل نہیں کروں گا، آؤ اپنا سامان اٹھاؤ اور گھر میں رکھو۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے الا من ظلم، ہاں جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہو وہ اپنی آواز کو بلند کر سکتا ہے، دوسروں کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیلاً تذکرہ فرمایا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے عقائد کو واضح طور پر کھول کر بیان کیا ہے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، اور یہودیوں کی بات کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ، حالانکہ انہوں نے قتل نہیں کیا۔ وَمَا صَلَبُوهُ، اور عیسائیوں کا عقیدہ کہ وہ سولی پہ لٹکائے گئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں نہ ہی تو وہ قتل کیے گئے ہیں اور نہ ہی ان کو سولی پہ لٹکایا گیا ہے، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ہاں ان کے لیے یہ بات مشابہ کر دی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ اب یہ میرے اوپر درپے ہو چکے ہیں، مجھے قتل کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں یہودی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو، جن کی تعداد 12 یا 17 تھی، ان کے اوپر یہ بات کو کہا کہ کون ہے میری مدد کرنے والا؟ تو ایک حواری نے کہا کہ میں آپ کی مدد کرتا ہوں، آپ مجھے حکم فرمائیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیے میری شکل و صورت تمہیں عطا کی جائے گی اور تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ ہی وہ قتل کیے گئے اور نہ ہی وہ سولی پہ لٹکائے گئے، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ہاں ان کے لیے مشابہت کر دی گئی، ویسی ہی شکل ایک دوسرے آدمی کو دی گئی جس کو یہودیوں نے قتل کر دیا۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں
وما قتلوہ یقینا، یقیناً انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اپنے پاس عیسیٰ علیہ السلام کو بلند کر لیا ہے، اٹھا لیا ہے۔ گویا ہے کہ یہاں تینوں عقائد کو، یہودیوں کا عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے ہیں، عیسائیوں کا عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا گیا ہے، مسلمانوں کا عقیدہ، ایمان والوں کا عقیدہ بل رفعہ اللہ الیہ، نہ ہی تو وہ قتل کیے گئے ہیں، نہ ہی ان کو سولی پہ لٹکایا گیا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے پاس ان کو بلا لیا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کیا کرو، جو بات حقیقت ہے اس کو ہی بیان کیا کرو، بڑھا چڑھا کر کسی کے شان میں اتنا اضافہ کر دینا کہ اس کو اس کی ذات سے بلند کر دینا، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، اللہ کے بارے میں ایسی بات نہ کہو مگر وہی بات جو حق ہے، اِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ، یقیناً عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے کلمے ہیں، اور کلمے سے مراد یہاں وہ کلمہ ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام، یا پھر اس سے مراد وہ کلمہ ہے کہ کلمہ بول کر کن فیکون، کلمہ بولتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، جس کا حکم اللہ فرماتے ہیں۔ وَأَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اس سے مراد وہ بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دے کر کے اور روح دے کر کے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح قرار دیا گیا ہے، یہ وہی روح ہے جو الخالق کائنات رب ارض و سما کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے سینے میں پھونکی تھی۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ، اللہ فرماتے ہیں اللہ پہ اور اس کی رسول ہونے پہ ایمان لاؤ۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اور تم ثلاثہ نہ کہو۔ عیسائیوں کے تین عقائد، بڑے عقائد اور نظریات ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں غلو کرتے ہوئے۔ ایک عقیدہ تو یہ اس بارے میں جس کا تذکرہ موجود ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ اللہ ہے، اللہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ دوسرا ان کا عقیدہ یہ ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ، کہ وہ تین بنتے ہیں، اللہ کی ذات اور عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام، یہ تینوں مل کر خدا بنتے ہیں، الہ بنتے ہیں، یا پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے ان تینوں کو باتوں کو منع کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، کہ میری امت کے لوگوں مجھے اس طرح فضیلت نہ دے دینا، میری شان اس طرح بیان نہ کرنا جس طرح عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے غلو کیا ہے، اس لیے کہ انا عبدہ، میں تو اس اللہ کا بندہ ہاں، اس لیے فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ ہی کہو اور مجھے اس کا رسول ہی کہو۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، دین کے بارے میں غلو نہ کیجئے۔ اور خالق کائنات رب ارض و سما، یہ سورۃ النساء کا اختتام ہو رہا ہے اور سورۃ المائدہ کا آگے تذکرہ موجود ہے۔ احکم الحاکمین نے تفصیل کے ساتھ ان جانوروں کو جن کو حرام کر دیا گیا ہے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر مردار، خون اور خنزیر کے گوشت کو حرام کر دیا ہے۔ وما اہل لغیر اللہ، اور جو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے پکارا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کے نظر و نیاز کیا جائے غیر اللہ کے لیے، وہ بھی تم پر حرام کر دیا گیا ہے۔ اور وہ جانور جس کا گلا گھونٹ کر وہ مار دیا جائے یا اس کا گلا گھونٹ کر وہ خود مر جائے، وہ بھی تم پر حرام ہے۔ وہ جانور جس کو چوٹ لگے اور مر جائے وہ بھی تم پر حرام ہے۔ ایسا جانور جو گر جائے اور گر کر وہ مر جائے
وہ بھی تم پر حرام ہے۔ ایسا جانور جس کو سینگ لگ جائے، سینگ لگنے سے وہ مر جائے، وہ بھی تم پر حرام ہے، اور ایسا جانور جس کو درندے پھاڑ دیں اور وہ جانور بھی تم پر حرام ہے۔ آگے خالق کائنات رب ارض و سما نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو وضو کر لیا کرو، اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو اور اپنے چہروں کو دھو لیا کرو اور اپنے پاؤں کو دھو۔ یہ وضو کی فرضیت کے اوپر دلالت ہے کہ خالق کائنات رب ارض و سما نے اس کو فرض قرار دیا ہے، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کا وضو نہیں ہے اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ اس لیے اور فرمایا کہ جو وضو کرتا ہے، من توضأ فاحسن الوضوء، جو وضو کرتا ہے پھر اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، اور اللہ حکم الحاکمین اس وضو کی برکت کے وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں، وقالت الیہود والنصارى، یہودی اور عیسائی وہ اعلان کرتے تھے، نحن ابناء اللہ واحباہ، پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اب یہ کہتے ہیں وقالت الیہود والنصارى، عیسائی اور یہودی یہ کہتے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم تو اللہ کی اولاد ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ہم اولاد ہوں، اللہ ہم سے محبت کرتے ہو اور پھر اللہ ہمیں عذاب سے دوچار کرے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تو ان مسلمانوں کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ عذاب دے گا، اور پھر ان کا عقیدہ ہے ہو بھی سکتا ہے اگر عذاب بھی ہوگا تو چند ایام، چند دنوں کے لیے تھوڑا سا اللہ ہمیں عذاب دیں گے، وگرنہ ہمارا ٹھکانہ تو جنت ہے، ہم ہی جنت کے حق کے مستحق اور حقدار ہیں۔ حالانکہ ان کی بات یہ غلط ہے، ان کے منہ کے الفاظ ہیں۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ نعوذ باللہ وہ بند ہیں، اور یہ وجہ سبب وہی ہے کہ جب خالق کائنات رب ارض و سما نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو کہا تھا کہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرو، یہاں یہودیوں میں مراد یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے ہاتھ بندھے نہیں ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کہ ہاتھ بندے ہونے سے مراد یہ ہے اللہ خرچ نہیں کرتا، نعوذ باللہ بخیل ہے، ثم نعوذ باللہ۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں، غلت ایدیہم، حالانکہ یہ ہیں جن کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، یہودی ہیں، یہ ہیں بخیل، وَلْعِنُوا بِمَا قَالُوا، اللہ کی ان کے اوپر لعنت ہو جو یہ کہہ رہے ہیں، بل یداہ مبسوطتان، حالانکہ اللہ کے ہاتھوں کھلے ہوئے ہیں، اللہ تو لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو عطا کرتے ہیں۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں، یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو بھی اللہ کی طرف سے تمہیں عطا دیا گیا ہے لوگوں کے اوپر پہنچا دو۔ اور ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان اور یقین یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بھی نازل ہوا ہے، جو بھی اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ وگرنہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، ہاں اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے اس آیت کے بعد، اور وہ آیت بھی اسی پارے کا حصہ ہے، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ دین وہ مکمل ہو چکا ہے، دین مکمل بھی ہے اور اللہ کو وہ دین پسند بھی ہے، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ نے جو نازل کر دیا ہے وہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ اب اس کے بعد جو بھی عمل ہوگا وہ دین اور شریعت نہیں ہوگی، وہ کسی کا اپنا ذوق ہو سکتا ہے، کسی کی مرضی اور شوق ہو سکتا ہے، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ دین وہی ہے جو اللہ نے نازل کر دیا ہے اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ ہمارا اسی پر ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر اس کے بعد
کسی بدعت کو یا وہ دین کا حصہ بنا کر کوئی عمل پیش کرتا ہے، پھر نعوذ باللہ اس کا عقیدہ یہ ہے، وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو کے پہنچانے میں خیانت کی ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خیر، نیکی اور بھلائی کی بات تھی وہ لوگوں تک پہنچا دی ہے، اور جو بھی گناہ، معصیت، نافرمانی کا عمل تھا اس سے روک دیا ہے، اپنی اس رسالت کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ یا رب الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ یا رحمان یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اماں جان جو اس مسجد کی بانی ہیں وہ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اماں جان کو صحت و عافیت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے فوت شدگان کو معاف فرما۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ ان کی اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ اہل اسلام کی مدد فرما۔ اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ ہمیں اس وبا سے اللہ محفوظ فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحابہ واہل بیت اجمعین برحمتہ۔